اعظم کعب احبار سے کہا، اے کعب مجھے ایسی بات سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا۔ اب کعب بیان کرنے لگے، پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں۔ کعب کہتے ہیں، کعب امیر المومنین، جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی، محشر میں جہنم کو لائیں گے، 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں، تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا۔ کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار۔ نمبر 1، پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے، کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ توجہ، مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین، یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا، یہ حال ہوگا۔ سوچو، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر۔ کیا فکر ہے؟ کیا بھیجا ہم؟ یہی جھوٹ بولتے، غیبتیں کرتے رہے، وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا۔ کہاں رہے؟ کس دنیا میں رہے؟ عیش عیش عیش، آرام آرام آرام۔ مولانا اللہ کریم معاف کرے گا۔ اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی، کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا؟ کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں۔ ارے جب وہ کریم ہے، گناہ پہ بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی ہے، زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے، چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ میں چھری ڈالی، نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا۔ جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے؟ ہاں، رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے، اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی۔ نہیں، ہاں، سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا۔ 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا۔ لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی، اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ کبھی بے چین ہوا؟ کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا۔ کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی۔ جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا، تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا؟ کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا؟ مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں۔ اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے۔ جہنم کے دروازے پہ نام، پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے، کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو، ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، کسی اور کو نہیں۔ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جرائم کر رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ، کسی کی نہیں سنی۔ یہ دنیا ہے، پہلی اور آخری بار آئے ہو، نہ اس کے بعد پھر آؤ گے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، سب برباد ہوگا۔ یاد رکھنا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، پھر چانس ہے کامیاب ہونے کا۔ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ کیا فاروق اعظم کو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، دل حلق میں اٹکیں گے حلق۔ کیا وقت ہو اللہ، ہم تجھی سے مدد چاہتے،
اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آج تیرے بندے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے محبوب کے بارے کے بتائے ہوئے جو باتیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے۔ پھر فاروق اعظم اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی، آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے، حالت غیر ہو گئی۔ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا نا تو ایسے شرارے اٹھیں گے کہ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، اولیاء صحابہ سب اپنی جگہ، نبیوں کی یہ شان ہوگی۔ تیسری مرتبہ جہنم کی آگ کو، اس کے شراروں کو اٹھتا دیکھ کر نبیوں کی کیا شان ہوگی وہ سن لیں۔ پھر دوسرے رخ پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کعب کہتے ہیں، آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں گا، کعب نے جو بیان کیا میرے پاس پی ڈی ایف میں بھی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں یہیں سے آپ کو پیش کر مولانا کے پاس دے دوں گا، آپ دیکھ لینا، چیک کر لینا۔ کعب کہتے ہیں جب تیسری بار جہنم سانس لے گا اور جب شرارے اڑیں گے نا امیر المومنین، شرارے اڑیں گے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے، اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا، آج مجھے امان دے دے، آج میں امان چاہتا ہوں تیری۔ اور خلیل اللہ کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں مانگنا، کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف تیری امان چاہیے۔ کون؟ مسجد بنا کے خوش ہونے والوں، جس نے کعبہ بنایا، بقرعید پہ بکرے قربان کرنے والوں، جس نے اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر بتا دیا اللہ یہ بیٹا پیارا نہیں ہے، تو پیارا ہے، جس نے دودھ پیتے بچے اور جوان بیوی کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اللہ کے حکم پر، اس خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی، اس خلیل اللہ کی، اللہ مجھے امان دے، تیرے خلیل کو امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا۔ بھائیو اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ جرائم کرنے والے میرے بھائیو، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والے، راتوں کے پاپی بن کے صبح کو سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم و ملت، مسجد کے متولی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر سو کارڈ عزت دار بننے والوں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کہنا بھول جائے تو ہم لقمہ دیتے، میں نے حج بھی کیا۔ وہ حاجی نہیں ہے، صرف کعبہ بنا کر کے پوری کائنات کو حج کے لیے بلانے والی شخصیت ہے۔ خلیل اللہ کہ اللہ آج مجھے امان چاہیے۔ مجھے کوئی یہ کہتا ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ اس طرح پیش کرتے ہیں، میں نے کہا یہ نبیوں کی شان ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا فضیلت ہے۔ ہاں اللہ کے ڈر سے خلیل اللہ، حالانکہ وہ لوگ صاحب وجاہت لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے امن و امان دیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل